السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہینا لائف اسٹائل بلاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ آج کے بلاگ کا اسٹارٹ میں کوکنگ کرتے ہوئے اپنے کچن سے کر رہی ہوں۔ اور کیا بن رہا ہے آج؟ بنا رہی تھی میں اسپیگیٹی رائس، اور اسپیگیٹی رائس کے لیے نا میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، طبیعت کافی خراب تھی، اور اوپر سے جو پراپر جو سارا سامان ہونا چاہیے بون لیس چکن وغیرہ وہ میرے پاس نہیں تھا، تو بس جو سامان تھا اور جیسے بھی تھا بس میں بنا رہی تھی۔ طبیعت صحیح نہیں تھی تو اتنی کیا آفت تھی کہ میں بناؤں، تو بنانے کی آفت یہ تھی کہ بس دل چاہ رہا تھا تو دل قابو میں نہیں رہتا نا کبھی کبھار آپ کا، تو بس جو بھی تھا سامان تھا یا نہیں تھا، طبیعت ٹھیک تھی یا نہیں تھی، بس میں نے کہا بنانا ہی بنانا ہے، تو بس وہ بن رہا تھا۔ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج نا میرا دل چاہا کہ ایک ٹاپک پر میں بات کروں۔ وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر آپ لوگوں نے جیسا کہ سنا ہے نا کہ پھوپھیاں بڑی بدنام ہوتی ہیں ہر خاندان میں، کہ بھئی پھوپھیوں کے بارے میں ویڈیوز بھی بڑی بن رہی ہوتی ہے، باتیں بھی بڑی، جہاں فساد جو ہے نا کروانا ہونا وہاں پھوپھیوں کو بٹھا دو، تیلی لگانے کا کام پھوپھیوں کا ہوتا ہے، فسادن ہوتی ہیں پھوپھیاں تو، جبکہ ایسا نہیں ہے یار، ساری پھوپھیاں ایسی نہیں ہوتی، ہر خاندان میں ایسی پھوپھیاں نہیں پائی جاتی، اور پہلے ہوا کرتا ہوگا پہلے زمانے میں، لیکن اب تو واقعی یار اب تو پھوپھیاں اور بھتیجے بھتیجوں ان میں جو ہے بہت فرینڈشپ ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، بہت اچھی پیاری پیاری نندیں اور پھوپھیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ بس بدنام ہو گئی ہیں، جتنا مرضی پھوپھیاں اچھی ہو جائیں وہ بدنام ہو چکی ہیں۔ تو اسی طرح ایک بات میں جگہ جگہ میڈیا پر بھی اور ریئل لائف میں بھی میں سنتی رہتی ہوں کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی جو ہیں حق نہیں دیتے ہیں، بہنیں جو ہیں بیچاریاں اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، میں مانتی ہوں اس معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن 10% بھائی بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا حق مارا جاتا ہے، بہنیں ان کا حق نہیں دیتی۔ ہر دفعہ ہر فیملی میں ایسا نہیں ہے کہ بہنوں پہ زیادتی ہو، کبھی کبھار بھائیوں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس زیادتی کی بات اس معاشرے میں کہیں پر بھی دور دور تک نہیں کی جاتی ہے۔ جس طرح پھوپھیاں بدنام ہیں نا، اسی طرح بھائیوں کے بھی نام پہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ بھائی جو ہے بدنام ہے اس چیز پر کہ وہ بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ مزے کا ہے زینب، کیسا ہے؟ ایان کا موڈ، میان گردن ہی ٹیڑھی کی ہوئی ہے۔ ایان گردن کیوں ٹیڑھی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہولڈ جو ہوتا ہے نا ماں باپ کے بعد وہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ بہنیں بے شک وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کچھ فیملیز میں ہوتا ہے کہ بھائیوں کی بیویوں نے بھی یا بھائیوں کے بچوں نے بھی یا بھائیوں نے بھی کچھ بھی سانس بھی لینی ہے تو وہ بہنوں سے، ماں باپ کے بعد بہنوں سے پوچھ کے کرنا ہے۔ بہنیں اپنے سسرال سے اٹھ کے آتی ہیں اور اس گھر کے فیصلے کرتی ہیں، بہت سی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے یا آپ لوگ مانتے ہیں تو ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں کہ میں ایسی یہ بات صحیح کہہ رہی ہوں نا، کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جہاں ہولڈ جو ہے وہ نندوں کا ہوتا ہے، وہ ہولڈ جو ہے وہ بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن فیملیز میں بیٹیوں کا ہولڈ ہوتا ہے تو کیا وہ بیٹیوں کو حق جو ہے وہ بھائی دبا سکتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماشاءاللہ بیٹیاں جو ہے اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان کا حق دبایا جا ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا حق اگر دینا ہے ماں باپ نے تو ماں باپ بیٹیوں سے پوچھ کے دیں گے، یہاں تک حالات ہوتے ہیں، یہاں تک حالات بنا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات بھی کرتی چلوں کہ جب کبھی بہنوں کے آگے یا کہیں کسی کے بھی بھائی کا بھی حق مار رہا ہے، بالکل مار رہا ہے، یہ اس معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور اگر کوئی بھائی جو ہے کھڑا ہو جائے اپنے حق کے لیے تو سب سے پہلے تو اسے مری ہوئی ماں، مری ہوئی دادی، مرے ہوئے باپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم بھول گئے ہو، وہ وقت بھول گئے ہو، وہ مشکل وقت بھول گئے ہو کہ کیسے بڑے بہن بھائیوں نے تمہیں پال پوس کے یوں پیروں پہ کھڑا کیا، تو تمہیں وہ وقت بھول گئے ہو کہ کتنا مشکل وقت گزارا تھا، اور یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی کی نشانیاں ہیں۔ تو ہر بات یاد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہر بات بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ ٹائم مطلب کہ ایک انسان جب اپنے بیوی بچوں کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ بیٹا جو ہے
اسے جذباتی باتیں یاد کرائی جاتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، خاندان سے ہر چیز سے وہ کٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر داماد اگر بیٹی کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ بہت ایک اچھا داماد ہوتا ہے، اس سے اچھا داماد اس دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں جائے گا۔ تو بس یہ فرق ہے ہمارے معاشرے میں۔ فائنلی جناب یہ ساری باتیں شریعت کی روح سے نہیں مانی جاتی، جذباتی ڈائلاگ وغیرہ، لیکن شریعت پر عمل کون کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے اپنی بیٹی داماد ان لوگوں کے لیے ہر کوئی شریعت کو لے کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن بہوؤں کے لیے، بیٹوں کے لیے کوئی بھی شریعت پر عمل کرنے پر بالکل راضی نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا آپ حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جگہ پر بیٹھ کے آپ لوگ اپنے اولادوں کو کھلا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ تو مت کھلائیں حرام، مت کسی کا حق ناجائز دبا کے بیٹھیں، زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں۔ بس اتنا سا بولوں گی۔ موسم جیسا کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کھٹی میٹھی جو ہے شکرکندی آپ کھائیں گے، پہلے سے آپ بیمار ہوں اور مزید آپ کہیں کہ ہم بیمار نہ ہوں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو میں بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، طبیعت خراب ہو چکی تھی، تو بس میاں جی جو ہے برتن دھو رہے تھے، بیٹی جو ہے کعوہ بنا رہی تھی۔ ابھی بہت سے لوگ دیکھ کے یہ بولیں گی خواتین کہ بھئی یہ تو مزے میں ہے نا، مطلب کہ ہم مر کھپ جائیں، کچھ بھی ہم مر رہے ہوں لیکن ہمیں گھر بھی، بچے بھی، ہر چیز سنبھالنی پڑتی ہے۔ تو بھائی میرا بھی ایسا ہی ہے، پورا سال یہ 2-3 دن کی ہنسی وہ آرام کے دن مل جاتے ہیں جب میاں جی ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایسی کسی بھی فیملی کی کوئی بھی چیز دیکھ کے نا ماشاءاللہ ضرور بولا کرے اور دل میں حسرت پیدا مت کیا کرے۔ تو بس جناب اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا۔ ملوں گی آپ لوگوں سے پھر کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔